حاضری کے لیے کرے تمام بھی حضور نور ہے، حضور نور ہے، پر نور ہے، محمد ہے، حضور نور ہے، محمود ہے، محمد ہے، جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے کرے تمام بھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب گنبد خضرا واہ واہ سبحان اللہ۔ پہ وہ پہلی نظر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر خم تھا لب خاموش تھی، آنکھیں تھی اشکبار، سر خم تھا لب خاموش تھے، آنکھیں تھی اشکبار، ایک ساعت بیدار تھی جو کہ گزر گئی، ایک ساعت بیدار تھی جو کہ گزر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، سبحان اللہ۔ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھیے، طیبہ سے لوٹنا
گزر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی سبحان اللہ دل بھی ہے شاد شاد طبیعت ہے پربہار دل بھی ہے شاد شاد طبیعت ہے خبر گئی لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی سبحان درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم وظیفہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم صلی اللہ صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم الفاتحہ الفاتحہ الفاتحة صلى الله بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین
وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبی۔ نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کا شکر ہے کہ حضرت امام ربانی مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مبارک مکتوبات شریف کی یہ نشست جو ہر جمعرات کی شب میں مجھے اور آپ کو اللہ عطا فرماتا ہے، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ عظیم برکتیں، یہ رحمتیں اللہ ہمارے نام فرما دیتا ہے۔ یقیناً آپ ہر درس میں کوئی سیکھتے ہوں گے، کیونکہ یہ الفاظ کا علم نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہے، اور جب تک اس کو باقاعدہ کوئی اپنے عمل کے ساتھ نہیں کرتا اس وقت تک اسے تصوف کی برکتیں نہیں ملتی۔ تصوف کی رحمتیں اور برکتیں عمل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ کوئی کتنا ہی اس درس کو کئی سالوں میں بھی وہ لے لے گا تو بھی اس سے وہ برکت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک وہ ان باتوں پہ عمل نہ کرے، کیونکہ یہ عمل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور جتنی بھی ہم گفتگو کرتے ہیں ان کے اندر یہ واضح پیغام ہوتا ہے کہ تم نے ایسا کرنا ہے، تبھی وہ برکت نصیب ہوگی۔ تو چونکہ ہم زیادہ تر اپنے اعمال میں کمزور ہوتے ہیں اور اس کمزوری کی وجہ سے وہ برکتیں نہیں لے پا رہے ہوتے جو ہمارا شیخ، ہمارا مرشد ہمیں دینا چاہتا ہے، تو قصور اپنا ہوتا ہے، لیکن جو سارا ملبہ جو ہے وہ شیخ پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ شاید ہمیں صحیح وقت نہیں دیتے، وہ صحیح تعلیم نہیں ہمیں دیتے، وہ صحیح ہمیں پڑھاتے نہیں، سمجھاتے ہیں، اس لیے شاید میری جو منزل ہے یا میرے جو معاملات ہیں وہ رکے ہوئے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، محنت آپ کی طرف سے ہے، راستہ دکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم آپ کو صحیح راستہ دکھائیں گے، بتائیں گے، اور اس پہ خود بھی چلتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جب تک آپ خود اس پہ محنت نہیں کریں گے اس کی وہ برکت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ چاہے 20 سال آپ درس تصوف لیتے رہیں، درس محبت لیتے رہیں، وہ برکت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو وقت بہت تھوڑا ہے اور کام بہت زیادہ ہے، لہٰذا اسی سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیشہ اپنے آپ کو مزید بہتر کیا جائے، انشاءاللہ کہوں مزید بہتر کیا جائے، مزید اپنے آپ کو اعلیٰ کیا جائے، شعور کی اعلیٰ بلندیاں اللہ نصیب فرمائے۔ مکتوب شریف نمبر 16 میں آج ہم اگلی گفتگو پڑھیں گے۔ یہ بات کی گئی تھی کہ مکتوب شریف نمبر 266 پڑھا جائے گا، لیکن اس کا متن اس طرح سے مکمل ہمیں دستیاب نہ ہو سکا، کوشش کی گئی مختلف جگہوں سے، لیکن پراپر اس کا مکمل متن ہمارے پاس اس طرح سے نہ آ سکا، اس لیے ابھی اسے امید ہے کہ اگلے ہفتے تک ہم شاید ملتوی کریں گے تاکہ اس کا مکمل متن ہمارے پاس آ جائے، تو پھر ہم اسے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ آج مکتوب شریف نمبر 16 میں مزید اگلا مضمون جو ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ جیسا کہ یہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ یہ پورا مکتوب مبلغین کے لیے لکھا گیا ہے، اور وہ لوگ جو منبر و محراب کے ورثاء ہیں، جو اللہ کے نظام میں اپنا حصہ پیش کرتے ہیں، اور جن کو اللہ نے رشد و ہدایت کا منصب عطا کیا کہ وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کسی نہ کسی جگہ سے اللہ انہیں ضرور موقع دیتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی شخص کو نیکی کی راہ لگائے رکھتے ہیں، دکھاتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ مکتوب شریف ہے۔ پچھلی گفتگو کی جا چکی ہے، امید ہے آپ نے اسے دہرایا ہوگا اور اس کی آپ نے پریکٹس بھی زندگی میں انشاءاللہ موقع آئے گا آپ کریں گے اسے۔ آج انشاءاللہ اگلا مضمون سورہ مکتوب نمبر 16 میں میں متن پڑھتا ہوں اور پھر ہم اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ درس
شہر ذی الحجہ دل مدارج نزول تا مقام قلب فرودند نداد این مقام تکمیل و ارشاد است اما ہنوز چیز از ہاں متمم و مکمل از برائے این مقام درکار است تاکہ میسر شود امر آسان نیست باوجود مرادیت چندہ قطع منازل کردہ میشود کے مریدان راہ در عمر نو ہم معلوم نیست کہ میسر شود بھی این وجوہ مخصوص بھی مرادانست مریدان این جا قدم گاہ ندارند۔ ترجمہ: ماہ ذوالحج میں نزول کے درجات میں مقام قلب تک نیچے لے آئے ہیں۔ نزول کے درجات میں مقام قلب تک نیچے لے آئے ہیں، یہ تکمیل و ارشاد کا مقام ہے۔ یہ تکمیل و ارشاد کا مقام ہے، لیکن ابھی اس مقام کو تمام اور کمال تک پہنچانے والی چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن ابھی اس مقام کو تمام اور کمال تک پہنچانے والی چیزوں کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کب میسر ہوتی ہیں۔ دیکھیں کب میسر ہوتی ہیں، یہ کام آسان نہیں ہے۔ مراد ہونے کے باوجود اس قدر منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں، مراد ہونے کے باوجود اس قدر منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں کہ مریدوں کو حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر بھی ملے، تو یقین نہیں کہ ان منزلوں کا طے کرنا انہیں میسر ہو سکے۔ بلکہ یہ درجات و کمالات محبوبوں کے ساتھ ہی مخصوص ہیں، مریدوں کے لیے یہاں قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں۔ دوبارہ سنیے، ماہ ذوالحج میں نزول کے درجات میں مقام قلب تک نیچے لے آئے ہیں،
یہ تکمیل و ارشاد کا مقام ہے، لیکن ابھی اس مقام کو تمام و کمال تک پہنچانے والی چیزوں کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کب تک میسر ہوتی ہیں۔ یہ کام آسان نہیں ہے، مراد ہونے کے باوجود اس قدر منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں کہ مریدوں کو حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر بھی ملے تو بھی یقین نہیں کہ ان منزلوں کا طے کرنا انہیں میسر ہو سکے، بلکہ یہ درجات و کمالات محبوبوں ہی کے ساتھ مخصوص ہیں، مریدوں کے لیے یہاں قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں۔ بہت ہی خوبصورت مضمون، ہمیشہ کی طرح بہت ساری گنجلیں کھولتا ہوا، بہت سارے عقدے حل کرتا ہوا، اور بہت سارے ابہام اور شکوک کو دور کرتا ہوا یہ خوبصورت مضمون جو پڑھا گیا ہے۔ جیسے عرض کیا گیا تھا کہ یہ مبلغین کا مکتوب ہے، تو آپ اس میں اب اگلی جو گفتگو ہے اس میں بڑا واضح کچھ مبلغین کے لیے اصول بیان کر رہے ہیں، کچھ مبلغین کے لیے گفتگو ہے۔ آئیے اپنے بارے میں پہلے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ماہ ذوالحج میں نزول کے درجات میں مقام قلب تک نیچے لے آئے کہ حضور اب میرا معاملہ کچھ یوں ہے کہ سارے لطائف طے کرنے کے باوجود اور عالم خلق اور عالم امر کے لطائف مکمل طے کرنے کے باوجود اب مجھے دوبارہ مقام قلب تک واپس لایا گیا ہے، اور اب میں دوبارہ سے مقام قلب کی ہی ترتیب سے ذکر کرتا ہوں، اور مجھے مقام قلب سے ہی ذکر کا جو انداز ہے وہ دوبارہ مل گیا ہے۔ تو یہاں میں یہ واضح کر دوں کہ یہ ایک جملہ جو آپ لکھ گئے ہیں یہ طریقت کا ایک بہت بڑا اصول ہے کہ جب شیخ کسی کو نیکی کی دعوت اور آگے دین پھیلانے کا جو منصب ہے وہ دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ اسے دوبارہ سے لطیفہ قلب پہ شروع کروائے گا، دوبارہ سے لطیفہ قلب پہ واپس آئے گا، اور وہ نزول کی کیفیت شروع ہوگی۔ اب معاملہ اور ہوگا، پہلے جب عروج میں وہ ذکر کرتا تھا قلب کے اوپر تو اس کی روح عروج کرتی تھی اور اس کو اللہ کی طرف کھینچ ہوتی تھی۔ اب وہ قلب پہ جب ذکر کرے گا تو اس کی توجہ مخلوق بن جائے گی، اب وہ مخلوق کے لیے ذکر کر رہا ہوگا، اور وہ اپنے قلب کے اوپر کسی کو رکھ لے گا، کسی کا عکس رکھ لے گا، کسی کا چہرہ رکھ لے گا، کسی کی شبیہ رکھ لے گا، اور اس کے اوپر ہو کی ضربیں مارے گا۔ تو یہ اب وہ انداز ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جو منصب دعوت و ارشاد پہ آتے ہیں، وہ لطیفہ قلب سے دوبارہ شروع کرائے جائیں گے۔ تو ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ مقام قلب تک نیچے لے آئے ہیں کہ اب میں باقاعدہ اس جو پہلے جس سے گزر کے گیا تھا اب میں واپس آ گیا۔ دیکھیں نا، میں سادہ سی بات سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ نے یہاں سے اسلام آباد پہنچنا ہے تو پہلے آپ کو اسلام آباد تک کوئی لے جانے والا لے کے جائے گا، ایسے ہی بولو، اسلام آباد تک پہنچا دیا جائے گا، جہاں بھی آپ نے پہنچنا ہے وہ لے جانے والا آپ کو ساتھ لے جائے گا اور ایک ایک جگہ دکھائے گا، بھئی اب یہ وزیر آباد آ گیا، اب یہ جہلم کا پل آ گیا، اب یہ آگے جو ہے وہ روات آ گیا، اب یہ اسلام آباد کا ٹرن آ گیا، اب اسلام آباد ایکسپریس وے آ گئی ہے۔ تو وہ ایک ایک چیز بتاتا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ سنتے جا رہے ہیں، سمجھتے جا رہے ہیں۔ پھر جب آپ وہاں پہنچ گئے ہیں تو اب آپ کو اگر تو اس نے یہ ذمہ داری دینی ہوگی کہ بھائی اب آپ باقیوں کو بھی اسلام آباد لے کے آئیں، تو کیا اسلام آباد ہی چھوڑ دے گا آپ کو؟ نہیں، آپ کو واپس گجرانوالہ لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب آپ یہاں آ گئے ہیں، اب آپ تسلی سے، آپ کو راستہ پتہ ہے، اب آپ گجرانوالہ سے اسلام آباد کی طرف لوگوں کو لے کے جائیں۔ سمجھ آ گئی؟ بالکل ایسے ہی دوبارہ لطیفہ قلب پہ لایا جاتا ہے، اور وہ جو نئے مرید، نئے لوگ جو بیچارے ابھی شروع ہوئے، جنہوں نے ابھی ذکر سیکھا، ابھی انہوں نے بیعت کی ہے، اب وہ چونکہ قلب روح سر خفی اخفا سارا جانتے ہیں، تو اب وہ تسلی سے قلب سے اسے شروع کروا کے تو آگے اگلی منازل تک پہنچائیں گے۔ تو یہ وجہ ہے کہ شیخ کو دوبارہ سے ہر مرید کے لیے واپس قلب پہ آنا ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں یہ کتنا بڑا احسان ہے اس کا
اگر اس کے سامنے 1000 مرید بیٹھا ہے، کوئی قلب سے روح میں جا چکا ہے، بولو، کوئی روح سے سر میں ہے، کوئی سر سے آگے خفی میں ہے، کچھ اخفا میں ہے، کچھ مقام خلق کے جو لطائف ہیں ان کو طے کرنے میں مصروف ہے۔ اب اس نے ہر ایک کے لیے ہر جگہ واپس آنا ہے، ایسے ہی ہے، بولو، کوئی قلب والا تو قلب پہ آئے گا، روح والا تو روح پہ آئے گا، سر والا تو سر پہ اس کو گائیڈنس دی جائے گی، جو اخفا پہ ہے وہ اخفا کے اوپر آ کے اس کو بتایا جائے گا، یعنی جو جس بھی لیول کے اوپر ہے وہاں جا کے اس کو اگلی منزل کی طرف بھیجا جائے گا۔ ایسے ہی ہے جی، مطلب وہ وزیر آباد رکا ہوا ہے تو وہاں اس کو جا کے بتانا ہوگا کہ بھائی اب یہاں سے تم نے ادھر جانا ہے تو آگے اگلا شہر آئے گا، وہ آگے جو اگلا ہے وہ اس کو وہاں رکا ہوا ہے، وہ آپ وہاں پہنچیں گے تو وہاں جا کے پھر اس کو آگے بتائیں گے کہ تم نے اگلے شہر کیسے جانا۔ تو یوں ایک شیخ کا بہت بڑا احسان ہے اپنے ہر مرید پہ کہ وہ اس کی اسی روحانی حالت کی، اسی روحانی اس جو بھی اس کی منزل ہے اس کے مطابق اس کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک آٹومیٹک عمل ہے، یعنی کیا ہے بولو، یہ ایک آٹومیٹک عمل ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو روک روک کے بتاتا رہ جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ کا ایک سافٹ ویئر ہے، مجھ کے کہو سبحان اللہ، جو آٹومیٹک چلتا ہے اور وہ خود سے جان لیتا ہے کہ اس وقت کی یہ منزل ہے، اسی طرح کا فیض اس کے سینے سے نکل کے اس کے سینے میں چلا جائے گا۔ یہ بہت فاسٹ ایک کمیونیکیشن ہے جو انسانی سوچ سے بہت دور ہے، انسانی سوچ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اب آج کمپیوٹر سائنس میں اگزامپل لیں آپ تو صرف گوگل کا سرور 1 سیکنڈ میں کروڑوں ریکویسٹس کو فارورڈ کر دیتا ہے، اس سے لوگ کروڑوں کویسچنز کرتے ہیں 1 سیکنڈ کے اندر پوری دنیا میں، بولو، تو وہ ہر ایک کو اسی کے لنک کے اوپر اس کا آنسر بھیج سکتا ہے، ایسے ہی ہے نا، اور آٹومیٹک بھیجتا ہے، ایسا تو نہیں کرتا کہ وہ باقیوں کو کہتا ہے بھائی تم ذرا رک جاؤ، میں ذرا پاکستان والوں کو پہلے جواب دے لوں سب کو، پھر انڈیا والوں کی طرف آ جاؤ، انڈیا والوں کو بھائی تم رکو میں ذرا یہ سعودیہ والوں کو جواب دے لوں نا تو پھر تمہیں انڈیا والوں کو آنسر کروں گا، ایسا تو نہیں ہوتا، بولو۔ جو جہاں جہاں سے اسے کویشچن کرتا ہے گوگل کا سرور سب کو اس کے لنکس کے اوپر آنسر بھیج دیتا ہے۔ تو اگر انسان کی بنائی ہوئی مشین یہ کام کر سکتی ہے تو اللہ کی ٹیکنالوجی کیا ہوگی، اور اللہ نے جو تمہارے اندر روح کی جو قوت رکھی ہے وہ کیا ہوگی۔ تو اس لیے یہ ذہن نشین کیا جائے کہ شیخ جو ہے وہ آٹومیٹک ان چیزوں کو کر رہا ہوتا۔ ہاں یہ ہے کہ اس کا احسان صرف یہ ہے اللہ کی طرف سے جو بہت بڑا احسان ہے کہ تمہیں ایک سرور نصیب ہوا ہے، ایک اللہ نے تمہیں سرور دیا ہوا ہے جہاں سے تمہارے لیے وہ کمیونیکیشن لنک آ رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو تم کہاں سے لو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو لہذا فرمایا مجھے مقام قلب تک نیچے لے آئیں، یہ سمجھ آ گئی بات، بڑی اہم بات تھی۔ اور آپ آگے اس کا عقدہ کھول رہے ہیں کہ یہ کیوں کیا گیا ہے، یہ تکمیل آپ کو مکمل کر دیا جاتا ہے، آپ سارے درجے لے لیتے ہیں، ساری آپ برکتیں لے لیتے ہیں، سارے آپ راستے طے کر لیتے ہیں، اس کے بعد تکمیل کرتے ہیں دوسروں کو۔ تو یہ تکمیل و ارشاد کا مقام ہے۔ فرمایا کہ یہ اس لیے ہے، مجھے مقام قلب پہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ میں اب دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لاؤں۔ تو یہاں بڑا ایک بنیادی سا سوال ہے جو ذہن میں ضرور آنا چاہیے کہ وہ لوگ جو اس کے بغیر یہ کام کر رہے ہیں، بولیے، جو ان چیزوں کے بغیر یہ کر رہے ہیں اور وہ قطعاً لطائف کو نہیں دیکھ رہے، نہ لطائف کو طے کر رہے ہیں، نہ ان کو ایسی کوئی غرض ہے اور نہ ہی وہ کوئی اس طرح، تو اب اس میں یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ یقیناً اللہ کا دین کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ کا دین کوئی بھی پھیلائے، کوئی بھی اس کی بات کرے، اللہ چاہے تو اس کی زبان پہ اثر جاری کرے، اور ضرور یہ ہونا چاہیے۔ خود ختم ہو جائیں گے، سونا ختم نہیں ہوگا، وہ گولڈ ہی رہے گا۔ تو ایسے ہی یہ جو باقی جتنے بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے اثرات زائل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی صوفی صحیح اس طرح کی ترتیب سے نیکی کا کام کرے اس کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ خود ایک گولڈ اور سونے کی طرح ہے، اور باقی جو بات کر رہے ہیں وہ ایک سونے کے پانی جیسے ہیں کہ ٹھیک ہے انداز وہی ہے، لگ رہا ہے حدیث ہی پڑھی جا رہی، لیکن یاد رکھیں ایک وہ شخص جس کو یہ علم ہے کہ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سجدہ کیا تو وہ اس طرح ذہن میں رکھ لے کہ اس نے اللہ کی رحمت کی گود میں اپنا سر رکھا۔ اب جس نے یہ سوچ کے صحیح سمجھ کے
اور باقاعدہ اس باطنی حالت کے ساتھ کہ میرا سر اللہ کی رحمت کی گود میں جا رہا ہے، اس کو کسی شیخ نے تربیت دے کر اس سجدے تک پہنچایا۔ اب وہ جو سجدہ کر رہا ہے فجر کا، ظہر کا، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی سجدہ ہے وہ کر رہا ہے، اور ایک وہ ہے جسے صرف یہ پتہ ہے کہ سبحان ربی اللہ کہنا ہے، تو کیا دونوں سجدے برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ دونوں سجدے برابر بولو نہیں ہو سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ دونوں سجدے برابر ہو جائیں۔ یہ دونوں سجدے الگ الگ رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ ایک کو سمجھایا گیا، بتایا گیا، اس کو پوری طرح سے ڈیٹیل میں اندر تک، گہرائی تک اتار کے سجدے کو بتا دیا۔ اب اس کا سجدہ تو عام سجدہ نہیں، وہ جو ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ ایک سجدہ کر لو، تمہیں 1000 سجدے نہیں کرنے پڑیں گے۔ 1000 سجدے الگ الگ کرو گے تو کہیں جا کے شاید وہ سجدہ ملے تو پہلے ہی کسی سے سیکھ لو کہ وہ سجدہ کیسے کرتے۔ تو اب سمجھ آ رہی؟ بولو کہ یہ تکمیل و ارشاد کا مقام ہے، مطلب کہ یہ ہے اصل وہ مقام جہاں سے لوگوں کو نیکی کی تعلیم ہونی چاہیے تھی، کہ ہر مبلغ پہلے لطائف طے کرے، ہر مبلغ پہلے اپنے لطائف کو پاک کرے، قلب رو سر خفی اخفا کو پاک کرے، پھر وہ آگے مقام خلق کے اوپر جائے، آگ مٹی ہوا پانی کے اوپر کوشش کرے، محنت کرے، اور پھر اس کے بعد کسی کو یا کرتا جائے ساتھ ساتھ، لیکن اپنی پیوریفیکیشن کے اوپر بھی جاری رکھے، اپنے آپ کو بھی بہتر کرے۔ اور دوسری بات ایک اور بھی یاد رکھیں کہ یہ جو دعوت و ارشاد ہے یہ نبیوں کا منصب ہے۔ کن کا منصب ہے؟ یہ نبیوں کا کام ہے، دعوت دینا، ارشاد کرنا، واعظ کرنا، تبلیغ کرنا، اچھی بات کرنا، یہ اصل میں منصب نبیوں کا ہے۔ یہ تو صرف نبیوں کو ہی دیا گیا، مطلب 1,24,000 نبی جو ہے وہ سارے ہی مبلغ اور واعظ تھے، ان سب نے واعظ کیا ہے، ان سب نے لوگوں کو نیکی کی بات سنائی ہے، بتائی ہے، اور انہوں نے زبان استعمال کی۔ تو اصل میں یہ نبیوں کا کام، بولیے کیا ہے؟ یہ نبیوں کا کام۔ یہی وجہ ہے، سنو، کہ جب کوئی شخص واقعی اسی انداز کو، یہ جو ابھی کیا گیا، بتایا گیا کہ مقام قلب پہ واپس آیا ہوں، اب یہ تکمیل و ارشاد کا مقام، اور اگر کوئی واقعی اسی طرح قلب روح سر خفی اخفا کو طے کر کے یہ کام کرے اور اس کی نیت صرف یہی ہو کہ اللہ کا دین بلند ہو جائے، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے میں بول رہا ہوں، میں اس لیے کلام کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کسی کا دل اللہ کی محبت میں سرشار ہو جائے، میں اس لیے کلام کر رہا ہوں کہ کسی کا دل حضور کے پیار میں فنا ہو، اور اس کے اندر نیت یہی ہو کہ میری گفتگو جو ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، وہ دین کی سرفرازی کے لیے بات کرتا ہوں، کہ جہاں بات کروں گا چلو یار کوئی سینہ تو سنے گا، کہیں سے تو صدائے لا الہ آئے گی، اس لیے وہ کلام کرتا ہے۔ بولو، کوئی اپنی تعریف مقصود نہیں، کوئی تنقید سے ڈر نہیں، اور کوئی مال کی طلب نہیں، کوئی ہوس نہیں، صرف اس لیے کہ میرے نبی کا جھنڈا بلند ہو جائے گا، دین کی برکت لوگوں تک پہنچے۔ اگر وہ یہ عمل اس لیے کرتا ہے تو آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، سنو یہ حدیث اور اسے دلوں پہ لکھو، ارشاد فرمایا کہ اس کے اور نبیوں کے درمیان قیامت کے دن صرف 1 درجے کا فرق رہ جائے گا۔ کتنے درجوں کا؟ یعنی یہ سمجھے یہاں اگر وہ بیٹھا ہے تو یہ اوپر والے چھت پہ نبی بیٹھے، صرف 1 درجے کا فرق۔ اور ایک اور مستند حدیث میں آقا اسلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کو نبیوں کے ساتھ ہی بٹھا دیا جائے گا۔ تو یہ وہ ہے جو یہ ہے، جس نے وہی راستہ اختیار کیا جو نبیوں کا راستہ تھا، اور پیوریفیکیشن کے ساتھ اختیار کیا۔ تو آج اسی لیے اب آپ کے سامنے کھل کے پکچر آ گئی ہے، کیوں آج منبر و محراب سے وہ برکت نہیں جاتی، کیوں لوگوں نے صوفیوں کا راستہ چھوڑ دیا، لوگوں نے کتابیں رٹ لیں، حدیثیں رٹ لیں، آیتیں رٹ لیں، اور انہیں بولنے لگے۔
بولتے جائیں گے نہیں، پیچھے جو اس کا نور ہے، پیچھے جو لہجہ ہے، پیچھے جو ایک اخلاص کی قوت ہے، وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ کدھر سے لاؤ؟ جو اخلاص ہے، جو پیچھے بول رہے ہیں لفظوں کے، مجھے کہو نا سبحان اللہ، ان لفظوں کے پیچھے اخلاص بول رہا ہے، وہ اخلاص کی دولت جو ہے وہ تمہیں کہاں سے ملے؟ کتابوں سے تو نہیں آتی اخلاص کی دولت۔ اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ ہمارے جو منبر و محراب کا اس وقت حال ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ پہلے تو دور ہی تھا اور تھے نا کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی کسی دعوت و تبلیغ میں ہو اور وہ کسی کا مرید نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ مطلب لوگ اس حد تک اس چیز کے اندر تھے کہ مجھے بتایا گیا ہمارے پرانے بزرگوں نے جو بیٹھتے تھے ہمارے ساتھ عمر 80-90 سال، وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ حضرت آپ اکثر جب یہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کا رجحان کس طرح ہوتا تھا بزرگوں کی طرف، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے دوروں میں یہ ہوتا تھا کہ جب بچی یا بچے کا رشتہ کرنے کسی گھر جاتے تھے تو پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ آپ مرید کن کے ہیں؟ پہلا سوال یہ کرتے تھے، ذات برادری بعد میں پوچھتے تھے، بچہ کیا کرتا ہے، بچی کیا کرتی ہے، یہ باتیں بعد میں ہوتی تھی، پہلے یہ پوچھا کرتے تھے کہ حضرت آپ کن کی بیعت، آپ کا سلسلہ کون سا، کن اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہے؟ تو وہ پھر بتاتا جی فلاں بزرگ ہیں، فلاں اللہ والے ہیں، فلاں بزرگ ہیں۔ کیا ہے بات میں، کیوں ہے، رکھ دیں اسے، کیا ہے، بزرگوں کے نام کیا ہیں، کس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، بولیے۔ تو وہ پھر بات آگے چلتی تھی، مجھے کہو سبحان اللہ۔ اگر وہ کہتے جی ہم نے، اٹھ گئی واپس، اور ٹھیک ہے آپ اپنے جیسا کوئی ڈھونڈیں جو بغیر کسی ایسی بکری جو کھوٹے سے نہیں بندھی ہوئی، اور کیڑے کیڑے کھیت چری ہوئے گی، یہ پتہ نہیں کس کس کے باغ میں جا کے اس نے منہ مارا ہو جو کسی کے ساتھ بندھی کوئی نہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں منہ مارا ہو۔ تو اس لیے کہا کرتے تھے کہ حضرت معاف کر دیں، آپ اپنے گھر، ہم اپنے گھر۔ مجھے سن کے میں حیران رہ گیا، اس حد تک یہ انداز ہوتا تھا۔ آج جس دور میں مجھے تو آپ پہ کبھی کبھی خوشی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے، فخر بھی ہوتا ہے، اور عجیب سی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ کس دور میں تم لوگ یہ باتیں پڑھ رہے ہو جس میں ہر طرف بزرگوں کے خلاف منہ پھاڑ پھاڑ کے لوگ بول رہے ہیں؟ اس دور اتنا برا حال ہے، اتنا برا حال ہے کہ آپ کسی کا بات کرتے ہیں 10 بندے آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، جی آپ کیا اللہ، آپ بزرگ کون سے ہوتے ہیں؟ جی کوئی بزرگ نہیں ہوتا۔ یعنی اتنی بدتمیزی، اس قدر بدتمیزی ہے کہ ہے ہی کوئی نہیں، شرم ہے آئی۔ تو اس میں بتائیں ممبر و محراب پہ کیا ہوگا؟ وہاں بھی ایسے ہی ہوں گے، پھر اسی طرح کے انداز، بہت کم ہوں گے جو صحیح طرح سے اس طرح کا جذبہ رکھ کے، اور پھر اللہ انہیں ممبر و محراب پہ بٹھاتا ہوگا تو پھر وہ برکت ملتی ہو، کوئی ہے نہیں۔ تو نرا جو ہے وہ آپ حدیث قرآن پڑھتے رہیں گے تو تھوڑا آتا تھا منافقین کو قرآن، بولو نا بھائی، بڑا آتا تھا، بڑے بڑے بھائی۔ وہ سارے مسلمہ کذاب کے ساتھ جو تھے وہ کون تھے؟ وہ بھی تو مسلمان ہی تھے۔ انہیں اٹھاؤ یار، وہ دونوں پیچھے پیور نقش بندی بیٹھ گئے، کون تھے بولیے؟ مسلمان ہی تھے نا وہ، بلکہ ایک تو کاتب وحی تھے۔ تو انہیں کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سب کا پڑھنا ایک جیسا نہیں ہے۔ یہ دھوکے میں نہ پڑھ جانا کہ فلاں بہت اچھا قرآن پڑھ رہا ہے تو لہذا بہت اعلیٰ بھائی پڑھ، کیا بات ہے۔ او بھائی یہ پتہ کرو کہ کس کا سکھایا پڑھ رہا ہے، یہ پتہ کرو کس کی سکھائی حدیث پڑھی ہے، یہ پتہ کرو کس کا سکھایا تصوف پڑھا ہے، یہ تصوف لیا کہاں سے ہے، کہاں کس بزرگ سے لیا، کن اللہ والوں کے ساتھ پیچھے تعلق ہے۔ وہ جو پیچھے سے ٹوٹی کھلی ہوئی ہے اس کی موٹر کون سی ہے، وہ کہاں سے پانی آ رہا ہے، وہ کسی گندے تالاب سے تو نہیں آ رہا ہے، وہ کسی جوہر سے کسی گٹر سے تو نہیں کنیکشن جڑا ہوا۔ آپ ٹوٹی دیکھ کے بڑا خوش ہو رہے ہیں، اور بھائی پیچھے کنیکشن دیکھو کہاں جڑا ہے، اور اگر وہ کنیکشن پیچھے ٹھیک نہیں ہے تو آپ بے شک اس سے آگے کچھ بھی لگا لیں، شہد نکال لیں اس میں سے، بے شک مسئلہ ہے کنیکشن کا، آپ بے شک اس میں سے کچھ بھی نکال لیں، پھر کوئی برکت تو تب آئے گی جب پیچھے کنیکشن سے۔
تو آج چونکہ وہ نہیں رہا، اور اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممبر و محراب کی تباہی مچی ہوئی. اور آپ لوگ جو ہیں، جو چند لوگ اس کو سیکھ رہے ہیں، جو اس میں اخلاص کے ساتھ شامل ہیں، ان کو بھی اب آوے بگڑے، وہ بھی کوئی نہیں اس میں آنے کے لیے تیار. ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار ان کو کوئی ایسا سکھا دیا جائے، ان کے اندر استقامت ڈالی جائے، وہ چیزیں آگے میں بتانے لگا ہوں، وہ ساری چیزیں ان کے اندر پوری کر دی جائیں، اور پھر یہ بھی کسی مسند پہ چلے جائیں اور یہ مسند دعوت ارشاد پہ پہنچ جائیں. ضروری نہیں کسی مسجد کے ممبر پہ بیٹھیں، بولیے یہ ضروری نہیں ہے. بے شمار اللہ والے نے کبھی جمعہ نہیں پڑھایا. یہ جمعے پڑھانا اور چیز ہوتا ہے. ممبر و محراب کا وارث کا مطلب یہ نہیں ہے. ممبر و محراب کا وارث یہ ہے کہ اللہ اسے کہیں نہ کہیں ایک مصلی عطا کر دیتا ہے، اور جس مصلی پہ وہ بیٹھ کر لوگوں کو دین یا نیکی کی طرف بلا رہا ہوتا. تو یہ ضروری اس لیے ہے کہ آپ لوگ اگر تیار نہیں ہوں گے تو پھر کوے بیٹھ جائیں گے. اور آج جو حالات ہیں، کیونکہ آپ تیار ہی نہیں، کیا کریں؟ کس کو جا کے حال دل سنائیں؟ اس کی کوئی شرائط ہے کہ اس کی کوئی ہے نا. اب وہ چند ایک پوری کر لیتے ہیں، لہذا وہ بیٹھ جاتے ہیں وہاں جا کے لوگوں کو سنانا شروع کر دیں. آگے موبائل لگا لیتے ہیں اور کمرے ایک میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر دھڑا دھڑ بیڑا غرق کرتے ہیں لوگوں کا. کیوں؟ کیونکہ بس انہوں نے چند چیزیں سیکھ لی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر لگے ہوئے. نہ پیچھے کوئی بزرگ کا نام ہے، نہ کوئی اللہ والوں کا معاملہ ہے. چند آیات حدیث پڑھ کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہمیں نہیں آتی؟ نہیں، لیکن یہ اخلاص تمہارے پاس نہیں ہے. یہ اخلاص اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس پہ اللہ کا شکر. تو اللہ توفیق دے دے، اللہ توفیق دے. یہ اصل میں بڑا معاملہ آگے جائے گا. تو فرمایا یہ تکمیل و ارشاد کا مقام ہے، اور اب یہ مقام آ گیا کہ میں نیکی لوگوں تک پہنچانے کی جو سعادت ہے وہ شروع کر چکا ہوں. لیکن ابھی اس مقام کو تمام اور کمال تک پہنچانے والی چیزوں کی ضرورت ہے. دیکھیں کب تک میسر آتی ہیں. بلکہ کہو سبحان اللہ. حضور ابھی میں اپنے اندر بڑی کمیاں محسوس کرتا ہوں، اور جو چیزیں اس کو کمال تک پہنچائیں گی نا وہ ابھی آ رہی ہیں. ابھی آہستہ آہستہ میں ان چیزوں میں جا رہا ہوں، اور امید ہے مجھے وہ میسر آ جائیں جو اس نقطۂ آغاز سے نقطۂ انجام تک جانے کے لیے ضروری ہیں. وہ چیزیں مجھے لگ رہا ہے میسر ہو جائیں. میرے کہو سبحان اللہ. کیونکہ میرا رابطہ بھی ہے آپ کے ساتھ، سارے معاملات چل رہے ہیں. اب میں یہاں رکتا ہوں اور آگے ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں، پھر میں واپس آؤں گا. یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام آسان نہیں. اب وہ تمام چیزیں وہ کون سی ہیں جو جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ مکمل ہونے کے لیے ضروری ہیں، اور اگر وہ میرے اندر آ گئیں تو اس کے بعد میں اس کام کو بہت اچھے انداز سے کر پاؤں. تو آپ ایک اپنی عاجزی بھی پیش کر رہے ہیں اور سچ بتا رہے ہیں اپنے حضرت کو کہ حضور ابھی میں اپنے اندر وہ کمال کی چیزیں نہیں پاتا. اللہ. تو آئیے وہ لوگ جو اس راستے پہ چل رہے ہیں، جن کے لیے یہ راستہ ہی زندگی کا سب سے بڑا راستہ ہے، اور وہ اس میں اپنے آپ کو اس طرح سے فائنل کر چکے ہیں کہ بس اس کے سوا کچھ نہیں کرنا زندگی میں، بس یہی ہے. تو ان کے لیے وہ چند چیزیں جو اس مکتوب کے لیے لکھی گئیں اور بزرگوں نے اس میں سے اخذ کی کہ وہ کون سی چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا. سب سے پہلی چیز جو ایک مبلغ کے لیے اس لیول پہ ضروری ہوتی ہے، اسے لازمی اس کی حاجت ہے، وہ اگر اسے چھوڑ دے اور اس پہلی چیز سے ہی وہ اگر نہ آگے جا سکا تو ممکن نہیں ہوگا. وہ پہلی چیز ہے رابطہ شیخ. کیا ہے؟ بولو سارے بولو. اپنے شیخ کے ساتھ مستقل رابطہ رکھنا، اور مستقل ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا، اور مستقل ان کے ساتھ ساتھ رہنا، ان کے ساتھ قدم سے قدم ملانا، اور ہر حالت میں اپنے آپ کو جوڑے رکھنے. یہ پہلا لازم سٹیپ ہے جس کو اٹھانا ضروری ہوگا. یعنی اگر اس لیول پہ آ کے اس پہلی چیز سے ہی آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں
تو بتائیے آپ کو اب نور ملے گا کہاں سے؟ وہ جہاں بھی ہوں گے آپ سٹاپ رہیں گے، مزید برکت نہیں آ پائے گی، مزید اس رحمت کو نہیں لے پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے آگے وہ جانے کا جو راستہ تھا وہ بند کر دیا. کئی بار یہ بات ہو چکی ہے کہ یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے کبھی نہ پیچھے ہٹیے گا. اللہ آپ کو ہمیشہ جوڑے رکھے انشاءاللہ. کہیں یہ ساری برکتیں بس رابطے سے، یہ سب برکتیں رابطے سے. اور موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. اور یہ سادہ سی بات ہے کہ آپ کچھ بھی ہیں، اگر آپ دریا میں ہی نہیں ہیں تو پھر آپ صفر ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. وہ پانی ہے سارا، وہ ختم ہو جائے گا. لیکن دریا میں آپ کا وجود ہے تو پھر آپ ایک لہر کی طرح ہیں، پھر سب کچھ ہیں آپ. اور وہ کیا کسی نے خوبصورت، بلکہ وہ شاید علامہ کا ہی شعر ہے، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا. عشرت قطرہ، پہلے وہ کیا تھا؟ قطرہ، اور واقعی قطرہ تھا. اسے آپ یہاں پھینک دیں، ادھر پھینک دیں، ادھر پھینک دیں، ادھر پھینک دیں، اور اس کی ہستی کچھ ہی دیر میں معدوم، ختم ہو گئی. اور اس کا وہ وجود ہی ختم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو ہی پھینکا اسے گرمی ملی، حرارت آئی، ہوا چلی، ساتھ ہی اس کی ہوا بن کے، بخارات بن کے وہ اڑ گیا. اس کا وجود ہی غائب ہو گیا، حالانکہ کچھ دیر پہلے کچھ ہلکا سا وجود اس کا موجود تھا. لیکن آپ اسی قطرے کو اٹھائیں اور اسے آپ ایک دریا میں پھینک دیں، اب وہ قطرہ نہیں رہا، پورا دریا بن چکا ہے. اب نہیں، اب ایسا کریں، اب اسے ڈھونڈ لیں ذرا، ہے کدھر؟ وہ قطرہ جو گرا ہے آپ اسے ڈھونڈیں، کدھر گیا ہے؟ اسے ڈھونڈیں ذرا. آپ اسے نہیں ڈھونڈ پائے. آپ لے آئیں، خوردبین لے آئیں، آپ بڑے بڑے آلات، کیمیکل آلات، بڑے بڑے آپ سائنٹیفک آلات لائیں، اور وہی قطرہ تھا جو آپ نے پھینکا، اس کے مالیکیولز، اس کا وہ ایٹامک سٹرکچر، اس کی وہ ہائیڈروجن، اور اس کے اندر جو آکسیجن تھی، پانی تھا نا، H2O تھا اصل میں، 2 ہائیڈروجن کے مالیکیول تھے، 1 آکسیجن کا تھا، وہ اس کے اندر گر گئے ہیں. ڈھونڈنے وہ کدھر گئے؟ آپ نہیں ڈھونڈ پائے. یا تو پورا دریا اٹھانا پڑے گا، پورا سمندر اٹھانا پڑ جائے گا، اس کے لیے کہا جائے گا یہ اب ایک قطرہ ہے. تو وہ دیکھنے والا کہے گا جاہل آدمی، یہ قطرہ نہیں ہے، یہ سمندر ہے، سمندر. آپ کہیں گے نہیں یہ قطرہ ہے، آپ کو کہے گا قطرہ کیسے، یہ تو سمندر ہو گیا. تو یہی ہے آپ کا اور میرا حال. جب تک ہم شیخ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم ایک سمندر کی طرح ہوتے ہیں، ہم ایک دریا کی طرح ہیں. اور تمہارے اندر قوت دریا جیسی ہے، ہماری لہروں کے اندر، موجوں کے اندر روانی دریا جیسی ہوگی. ہمیں ہم انسٹاپیبل ہیں، ہم روکے نہیں جا پائیں گے، ہم کسی جگہ رک نہیں پائیں. کیوں؟ دریا کا کام ہی بہنا ہے، ہم رک نہیں سکیں گے. کیوں؟ دریا میں شامل ہو. اس لیے پہلا کام رابطہ شیخ، اپنے شیخ کے ساتھ اٹوٹ رابطہ، کسی صورت بھی اسے نہ چھوڑیں. ہر صورت، کہیں پہ رکھنا آ رہا ہے دور کریں، کہیں پہ رکاوٹ ہے دور کریں. بیوی رکاوٹ بن رہی ہے سائڈ پہ کر دیں اسے کہ بھئی یہ کام، یہ کیا، یہ اس میں مجھے کیوں رکاوٹ دے رہی ہیں آپ. ماں باپ رکاوٹ بن رہے ہیں، ادھر ادھر کر دیں انہیں، ان سے کہ یہ نہ کریں میرے ساتھ، آپ یہ چھوڑ دیں، یہ اس میں مجھے آپ معافی دے دیں، میں اس پہ نہیں باز آ سکتا. یہ کمال ہے، آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں یہ راستہ چھوڑوں؟ کوئی آپ کا کاروبار ہے، اسے شٹر ڈاؤن کریں اس وقت. کوئی آپ کی کوئی ایسی چیز جو آپ کو روک رہی، اس رابطہ شیخ سے، اس سمندر کے اندر رہنے سے آپ کو جو باہر نکال رہی ہے، آپ گئے کام سے، اگر نکل گئے وہاں سے، اس کے اندر ہیں تو سب کچھ ہے، جو ہی باہر نکلے ختم. تو جتنا گہرا ہوگا، جتنا زیادہ ہوگا، جتنا زیادہ اس کے ساتھ ساتھ چلے گا، اسی طرح وہ برکت بڑھتی جائے گی. اللہ. اب دیکھیے میں ایک بات کر دوں کہ جب کوئی اسی طرح، میں جیسے کہا کہ وہ دریا میں شامل ہو گیا اور اب وہ قطرہ بولو نہیں رہا، قطرہ نہیں رہا، اب وہ دریا بن گیا. اب اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اب دریا میں ہے وہی قطرے کے اندر آ گیا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنا قطرہ علیحدہ کر دیا جائے. بھائی جو دریا کا اس وقت نور، برکت، اندر جو دریا کے سونا چاندی پڑا ہوا ہے وہ اس قطرے کو بھی مل گیا ہے.
تو اس لیے بزرگوں نے بڑا اچھا جملہ کہا جو کہ ویسے ناقابل ہضم ہے، لیکن اللہ کرے ہضم ہو جائے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شیخ کے قریب جا کے بیٹھتا ہے تو اصل میں وہ شیخ ہی ہوتا ہے، وہ شیخ ہی طرح کا ایک انداز بن جاتا ہے۔ بظاہر اس وقت وہ اعظم ہوتا ہے، لیکن وہ وقتی طور پہ اس وقت شیخ کا ہی ایک روپ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اللہ دونوں کو ایک جیسا ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ ایسے تو نہیں کرتا کہ اس کو علیحدہ کرے، اس کو نہیں، جو برکتیں اتر رہی ہیں سب کو کٹی دی جا رہی ہوتی۔ بہت مشکل جملہ ہے لیکن ایسا ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اٹھ کے جاتے ہیں تو واپسی پہ آپ کو اپنے اندر جو چینجز فیل ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ کہتے ہیں یار میں کچھ اور ہی بن گیا، یہ ابھی میں کہاں بیٹھا ہوا تھا، یہ کیا ہو کیا رہا تھا؟ اصل میں ہو یہ رہا تھا کہ آپ اور شیخ ایک ہو چکے تھے۔ لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے قریب بیٹھے ہوں اور ٹھنڈک آپ کے اندر تک نہ اترے؟ تو وہ جو ان کے اندر ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کو دیا جا رہا ہوتا ہے، اس کی ایک فوٹو سٹیٹ، اس کا ایک لیول کم کر کے، سنو نا، اس کا لیول کم کر کے، ذرا اس کا ایمپلیٹیوڈ ڈاؤن کر کے، اس کی فریکوینسی ذرا کم کر کے تو آپ کو دے دی جا رہی ہوتی ہے۔ امپیئر ذرا ڈاؤن ہو جاتے ہیں تاکہ یہ ہضم کر لے، وہ نہ ہو کہ پھڑک جائے، مر جائے بیچارہ۔ تو اس کی امپیئر ڈاؤن کر کے شیخ اس کو اسی طرح برکت اللہ اس کے دے رہا ہوتا ہے جیسے شیخ کو دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے جو توجہ اور جو شیخ کی صحبت کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے۔ یہ میں نے ایک اللہ کا زاویہ آپ کے سامنے رکھا۔ دوسری چیز جو فرمایا کہ وہ تمام چیزیں مجھے کمال تک پہنچانے والی دیکھیں کب تک میسر آتی ہیں۔ آئیے دوسری چیز یہ ہے جو کہ اس کے بعد جس کی ضرورت ہوتی ہے، جو مجھے آپ سے اس لیے بھی عرض کرنی ہے کہ اس میں ضرور کمی آ جاتی ہے، کہیں نہ کمی، یہ جو دوسری چیز ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، اور وہ ہے ڈیڈیکیشن۔ ڈیڈیکیٹ ہو جانا، بالکل ایک طرف لگ جانا اور اپنی کشتیاں جلا دیں، اسے کہتے ہیں ڈیڈیکیشن۔ کشتیاں جلا دینا، اپنے تمام معاملات کو ایک نقطے پہ لا کے ختم کر دیا۔ بس بھائی میں نے جو کرنا تھا کر لیا، جو کھٹنا تھا کھٹ لیا، جس راستے کا انتخاب کرنا تھا کر لیا، جس راستے پہ چلنا تھا چل لیا، اب میرا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں، اب کوئی گنجائش واپسی کی نہیں ہے۔ اس سے ڈیڈیکیشن کہتے ہیں کہ آپ ڈیڈیکیٹ ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں بس ختم ہو گیا، اور پھر آپ پوری انرجی صرف کریں گے، کیوں؟ آپ ڈیڈیکیٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے کرنا یہ ہے، کب آئے گی جمعرات، کب آئے گا جمعہ، کب آئے گا درس کا وقت، کب آئے گا فلاں جگہ بیٹھیں، فلاں جگہ کریں، فلاں وقت کب آئے گا، قرآن آسان کورس کب شروع ہوگا، رمضان کب شروع ہوگا، فلاں کورس کب شروع ہوگا، فلاں کام کب کریں گے، کیوں؟ وہ بھائی کرنا ہی یہ ہے۔ جب کرنا ہی یہ ہے تو پھر وہ لائن سیدھی رہے گی نا، راستے میں وہ ڈسٹریکشن ختم ہو گئی۔ ڈسٹریکشن، میں آپ کو اس دن میں بچوں کو میں اکثر یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، آئیے فیل ہونا سیکھیے۔ کیا پڑھاتا ہوں جی؟ آئیے میں انہیں سمجھاتا ہوں، تو وہ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ سر یہ کیا بات، آپ ہمیں بتائیں پاس ہونا سیکھیے۔ میں تمہیں بتاؤں گا فیل کیسے ہوتے ہیں۔ اس فیل ہونے میں ایک پوائنٹ ہے جو میں اپنی کلاس میں ضرور بتاتا ہوں کہ ہمیشہ ڈسٹریکٹ رہیے، کبھی ادھر جائیے، کبھی ادھر جائیے، کبھی ادھر جائیے، کبھی ادھر جائیے، آپ بہترین فیل ہوں گے۔ ڈسٹریکشنز، آپ کی لائف میں جتنی زیادہ ڈسٹریکشنز ہیں آپ اتنے ناکام انسان ہوتے ہیں۔ مثلا اب اچھا بھلا ذہن ہوا پڑھنے کا، ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا، ذہن ڈسٹریکٹ ہو گیا۔ اچھا بھلا ذہن بنا میں ذرا پڑھ لوں، موبائل پہ آپ لگ گئے، ڈسٹریکشن آ گئی۔ اچھا بھلا آپ بیٹھنے لگے تھے، آپ میتھس کا کچھ کویسچن کر رہے تھے، باہر بیل ہوئی، دوست آ گیا، یہ کیا ہو رہا ہے بولو، یہ ڈسٹریکشن آ گئی، آپ ادھر نکل گئے، وہ سارا کام وہی رہ گیا۔ اسی طرح آپ نے جو ہے وہ سوچا تھا کہ میں یہ زندگی میں کام کروں، اور چچا آیا، اسے کہا اور نہیں یہ نہیں کری دا، یہ کام نہیں ٹھیک، یہ کام شروع کر، ادھر چلے گئے، ایک اور ڈسٹریکشن آ گئی۔
تو یہ ہیں ڈسٹریکشنز. آپ کی زندگی میں جتنی زیادہ ہوتی ہیں اتنا آپ بڑے لیول پہ فیل انسان ہوتے ہیں. اور جو ان تمام ڈسٹریکشنز کو اپنی زندگی سے ختم کر دے اور جہاں بھی ڈسٹریکٹ ہونے لگے کہا نہیں میرا ٹریک کون سا ہے, میں اسی ٹریک پہ رہنا چاہتا ہوں, اس ٹریک سے علیحدہ نہیں ہونا. جو ہی وہ اس ڈسٹریکشن سے بچے گا, اسے وہ ٹی وی دیکھنے کی طرف دھیان جا رہا ہے چھوڑ دے, اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرے کام کے لیے. وہ موبائل دیکھنے کی طرف دل چاہ رہا ہے چھوڑ دے, اپنے آپ کو اسی کام پہ ڈیڈیکیٹ کر لے. بولو وہ جو دوست آیا تھا اسے کہو بھائی نہیں میرا وقت کچھ اور ہے, اس وقت کچھ اور کر رہا ہوں, تو یہ وقت نہیں ہے, تو جا بھائی. اس سے بچ گیا, اوائڈ کر گیا, بولو نا اوائڈ کر گیا, اب وہ سیدھے راستے پہ ہے. اسی طرح باقی وہ آ گیا چچا تایا آ گیا, اور نہیں ہے نہیں کام کر, نہیں چچا سر میں صفحہ پاڑ دیتا ہوا, اب میں نے لاک کر دیا, اب میں فیل ہو جاؤں گا, میں ہوں گا, پاس ہوں گا میں ہوں گا, آپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں. تو آپ اسی ٹریک پہ رہے تھے. بولو پھر تو آپ گئے سیدھا. اب جب اس طرح آپ چلتے ہیں تو آپ کی زندگی ہمیشہ بڑے لیول پہ کامیابی کی طرف جائے گی, کیونکہ آپ نے ڈسٹریکشن ختم کر دی. ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے راستے میں اتنی ڈسٹریکشنز آتی ہیں کہ ہم ان ڈسٹریکشنز کو ہی حل کرنے میں لگے رہتے ہیں, اس مشن کی طرف کام کا دھیان کون کرے. ہمیں ہر وقت اسی کی لگے رہا بھائی اس کو کیسے کرنا ہے, اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے, اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے, تو مشن کی طرف کون کام کرے. تو اس سے بچیے انشاءاللہ. کہیے تو انشاءاللہ کہیے اوائڈ ڈسٹریکشنز. راستے کی چیزوں کو دفع کریں کہ یار میرا راستہ ہی نہیں ہے یہ. اگر تو نہیں کرنا بولو تو لگے رہو. جب نہیں جو کرنا, جب کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو پھر لگے رہو, کبھی ادھر جاؤ کبھی ادھر جاؤ, کبھی وہاں جاؤ کبھی وہاں بیٹھو, کبھی سنیوں میں چلے جاؤ, کبھی بھابیوں میں چلے جاؤ, کبھی شیعوں میں چلے جاؤ, کبھی دیوبندیوں میں بیٹھ جاؤ, کبھی کہیں بیٹھ جاؤ. کیوں؟ آپ نے کہیں جانا ہی نہیں ہے. سمجھ نہیں آ رہی بات؟ ہر ٹیسٹ لو, اچھی طرح ٹیسٹ لو, تیرا رج کے تیرا ہاضمہ خراب ہو اور پھر تجھے لگے ڈرپس اور ڈاکٹر کہ اتنا کچھ کھا لیا تو آپ کہ جی میں نے ہر شے کا مزہ لینا تھا, تو پھر تو یہی حال ہوگا. اور جو ایک راستے پہ چلتا ہے اس کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے, اس کے معاملات بھی ٹھیک رہتے ہیں. کیوں؟ وہ ایک غذا کھا رہا ہے بولو, اور اس نے ایک مشن کے لیے, ایک خاص کام کے لیے اپنی غذا رکھی ہوئی ہے, وہ کھاتا جا رہا ہے, بہترین کام کرے گا. تو یہ ہے ڈیڈیکیشن. ہم میں یہ نہیں ہوتی اور ہمارے بہت سارے ساتھیوں میں یہ نہیں ہے, اور وہ ڈیڈیکیٹ نہیں ہوتے, اور وہ بس ایک تھوڑا سا شوق بھی ہوتا ہے, تھوڑا سا چلو اللہ نے ڈال دیا ہوتا ہے جا جا کے, تو وہ اس سے چل رہے ہوتے ہیں. وہ ڈیڈیکیشن والا معاملہ. تو اللہ اس کو دے دے, آمین کہو نا, کہ آپ اپنے آپ کو تج دیں ایک کام پہ, ایک کام پہ تج دیں. وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص ایک چمچ سے زمین کھودنا شروع کر دے تو بھی وہ دودھ کی نہر نکال سکتا ہے. کہ چمچ سے ہی کھودنا شروع کر دے تو بھی ایک وقت آئے گا کہ دودھ کی نہر نکل ہی آئے گی. تو جب کھودنے نہیں ہے اور ایسا کچھ انداز ہی نہ ہو تو پھر نہیں ہوتا. تو اللہ ایسا بنائے انشاءاللہ کہو, ایسا بنائے, اس سے بچیں, ان ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچا لیں اور ڈیڈیکیٹ ہو جائیں کام کے اوپر. بس ختم کر دیں, بس یہی ہے بھائی, یہی کرنا ہے. اور اسی کے لیے پھر دعا بھی ہوگی, برکت بھی ہوگی, دھیان بھی ہوگا, پھر راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگیں گے, تہجد پڑھیں گے, پھر بہت کچھ ہوگا. یہ جتنے بھی آپ کو درجے مقام دیے جاتے ہیں, کسی کو ختم عاشق کی اجازت دی گئی ہے, بولو ایسے ہی ہے, کسی کو دلال عاشق کی دی گئی ہے, کسی کو خلافت دی گئی. یہ اصل میں ایک ڈیڈیکیشن کا ایک خاص مقام ہوتا ہے. نام اس کا یہ ہوتا ہے کہ ختمات کی اجازت مل گئی, یہ جی فلاں کی اجازت مل گئی. اصل میں ایک آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اب آپ مزید اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کریں, مزید اپنی ڈسٹریکشنز دور کر دیں. اب آپ عام انسان نہیں رہے, اب اپنے آپ کو بدل دیں, کیونکہ اب آپ عام لوگوں جیسے نہیں ہیں. تو اللہ توفیق دے. تیسری بات جو فرمایا کہ دیکھیں کب تک میسر آتی ہیں اور کب تک میں وہ چیزیں لے لیتا ہوں جو مجھے کمال تک پہنچائیں, وہ یہ ہے کہ اس نے ہر صورت اس بات کو ذہن نشین کرنا ہوتا ہے کہ جب میں نے یہ کام کرنا ہی ہے, تبلیغ اور واعظ کرنا ہے اور لوگوں کو نیکی کی طرف لانا ہی لانا ہے, تو اب ہر صورت مجھے اپنے علمی لیول کو رکنے نہیں دینا.
میرا علم رک نہ جائے اور میں مزید ریسرچ پڑھائی مزید پڑھنے کی طرف لگا رہا. کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے جہاں سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سے علم آ جائے گا. میں یہاں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں. کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہ جانے دو کہ یار یہاں سے علم آنے کی توفیق مل سکتی ہے. چلو سنو تو صحیح کیا بات ہے، یا پڑھو تو صحیح اس میں لکھا کیا ہے، کوئی اچھی بات ہی ہوگی. اور جہاں آ کے چونکہ آپ کا ذہن اتنا زیادہ میچور ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ ویسے ہی فلٹر کر جاتے ہیں ان باتوں کو جو آپ کے راستے کی نہیں ہوتی. آپ پڑھتے پڑھتے کہتے ہو یار یہ میرے کام دی نہیں ہے، سائڈ دے کر دو. دیکھتے دیکھتے آپ اسے چھوڑ جائیں گے. کیوں؟ آپ کا ذہن اتنا فلٹر کرتا ہے چیزوں کو. وہ کہتے ہیں یار میرے مطابق نہیں ہے، چھوڑ دو اسے. وہ چھوڑ دے گا. اور جو اس کے مطابق انٹرسٹ والی بات ہوگی وہ اس کو نہ صرف اپیل کرے گی بلکہ اندر تک اتر کے ہضم بھی ہوگی. لیکن اس کو ایک علم کی پیاس ہو اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہو اور اتنا زیادہ ہو کہ بس لگے کہ یار اس بندے کو کریز کی حد تک پڑھنے کا شوق ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ سیکھ لوں. ہر مجلس میں پہنچتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، سوال کرتا ہے، پورا ذہن لڑاتا ہے، ڈسکس کرتا ہے، باتیں کرتا ہے ایک دوسرے سے اور اس کو ڈسکس کر کے مزید نکھرتا ہے اس کا علم. تو پھر تو سمجھ لو کہ اب یہ جائے گا اگلے معاملات پہ. کیوں؟ اس کو علم کی اندر جانے کی برکت نصیب ہو رہی ہے اور اب یہ برکت ملتی جائے. جب یہ ہو جاتا ہے، مجھے یاد ہے قبلہ عالم جب ہمیں اس طرح یہ ظاہر دروس آپ دیا کرتے تھے تو بڑی چاشنی سی محسوس ہونے لگتی. اور شروع میں جب ایسے جایا کرتے بڑا مزہ آتا. آپ کئی واقعات سناتے، بڑی خوبصورت باتیں، تو مجھے بڑا اچھا لگتا. اور ظاہر ہے یہ بچپن سے ہی اللہ نے سعادت دی تھی. میری یادداشت بہت اچھی تھی اور مجھے بڑی بڑی لمبی کہانیاں یاد ہو جاتی تھیں. اور ہمارے ایک ٹیچر اسکول میں تھے، منیر صاحب، اللہ ان کی قبر کو جنت میں کے اعلیٰ باغوں میں تبدیل کرے. بہت اچھے ہمارے ٹیچر تھے. تو وہ ہمیں بزم ادب کرایا کرتے تھے. تو اس میں ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے فلاں کہانی تیار کر کے آنی کسی رسالے میں سے. تو اس کے 5-6 پیج تھے. تو میں نے ان 5-6 پیجز کو ایز اٹ از سنا دیا. کھڑے ہو گئے نا، ایز اٹ از پوری 6 پیجز کی کہانی سنا دی. یہ قدرتی ہوتا ہے. تو وہ پیچھے بیٹھے ہوئے حیران رہے. مجھے بات بھی کہتے یار ایک لفظ وہی پڑھ دیا. میں کہا سر میں نے یاد کیا ہوا تھا. تو مجھے کہتے چلے وہ تو آپ نے پڑھا، یاد کیا آپ نے، لیکن یہ یاد رکھو کہ ایسی صلاحیت جو ہے وہ ضائع نہیں ہونی چاہیے. یہ جو صلاحیت ہے ایسی آپ کی، اللہ کرے یہ لوگوں کے کام آئے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے بیٹا تم نے ٹیچر بننا ہے. کیونکہ اتنی اچھی یادداشت ہے نا تو تم اچھا پڑھا لو گے. کیونکہ یہ ٹیچر سارا چلتا ہی یادداشت کے اوپر ہے. جس کی یادداشت ہی نہ ہو اس نے کیا اس کو کتاب دیکھنے کی ہر وقت ضرورت پڑ جائے کہ اوہو یہاں کیا لکھا تھا، کیا سوال تھا، کیا جواب تھا، تو وہ کیا پڑھائے گا. تو آپ یادداشت بہت اچھی ہے، آپ ٹیچنگ میں جائیے گا. تو انہوں نے مجھے اس وقت میرا راستہ ڈیفائن کر دیا اور مجھے کہہ دیا کہ آپ ٹیچر بنیے گا کیونکہ آپ کی یادداشت میں یہ چیز بہت اچھی. تو جب آپ اس لیول تک آ جاتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی چیزیں اس طرح ازبر ہونے لگیں تو اس کا مطلب ہے اللہ اب آپ سے کچھ کام لینا چاہتا ہے. اب وہ چیز جو کہ تھی تو حضرت صاحب جب درس دیتے تو مجھے وہ چیزیں یاد ہو جاتی. لیکن کئی بار ایسا ہوتا کہ نا میں کسی کا بات کرتا مجھے بھول جاتی. یار ٹھیک نہیں. میں نے ایک بڑا سا لیا، اس وقت مجھے یاد ہے بڑی پیاری سی کاپی لی اور مجھے یاد ہے کہ میں پہلا شخص تھا جو حضرت ابو البیان رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ مسجد میں آ کے درس دیتے تھے اور آپ نے وہ ہر مہینے کی 10 تاریخ رکھی ہوئی تھی اور مجلس دین و دانش کے نام سے آپ ایک وہاں درس قرآن دینے آیا کرتے. تو میں پہلا شخص تھا جو ان کے سامنے کاپی لے کے بیٹھتا تھا. اتنی سی عمر ہوتی چھوٹی سی، تو میں کاپی لے کے سامنے بیٹھتا اور میں ان کی باتیں لکھتا تھا. مجھے یاد ہے وہ مجھے بڑے غور سے دیکھتے تھے کیونکہ باقی سارے سن رہے ہوتے اور سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے کیونکہ آپ کا تو انداز بیان بھی اپنی جگہ بڑا اعلیٰ ہوتا تھا. تو وہ سارے سبحان اللہ نعرے بھی لگ رہے ہوتے، میں لکھ رہا ہوتا اور مجھے بڑے غور سے دیکھتے یار یہ بندہ لکھتا ہے. اچھا وہ کچھ درس ایسے ہو گئے تو ایک دن میں درس دے دیا. آپ نے اس دن بھی مجھے دیکھا کہ بیٹھا ہوا ہے. اٹھ کے جب جانے لگے نا تو میرے قریب سے گزرے تو ویسے مجھے پیار سے محبت سے مجھے دیکھ کہتے آج آپ کی کاپی کدھر ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار انہوں نے مجھے پوچھا کہ میری کاپی کدھر.
تو میں نے کہا سر حضور مجھے یاد ہی نہیں رہی، آج میں جلدی میں، پھر یہ درس نیچے لے کے آتا ہے. ایسے ہوتا ہے. یہ جو سننے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں یہ تینوں چیزیں سمجھ آتی کہ ابھی یہ بنیاد بن رہی ہے، ابھی یہ سب اصل گفتگو پہ ابھی نہیں آئے. ایسے ہی ہم کہو سبحان اللہ، ابھی یہ اصل بات نہیں کر رہے، لگتا ہے بنیاد بنا رہے ہیں. اچھا چلو انتظار کرتا ہوں کب اصل بات کریں. اچھا پھر چلتے چلتے وہ آدھا درس کہیں رب ہوتا ہے، پھر وہ یہ بات تھی سب اس بات پہ کرنا چاہ رہے، اس پہ پھر وہ اب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ ریورس کریں گے چیزوں اور یہ کنکلوژن پہ آ جائیں گے اور بات ختم کر دی جائے گی اور پوری کی پوری وہ تقریر اندر تک ہضم ہو جاتی. تو یہ اگر انداز ہے تو تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو کہ واقعی یہی اصل میں ایک مبلغ کی پہچان کہ اسے انہی تینوں چیزوں کی ضرورت ہوتی کہ وہ انہی کے اوپر لگا رہتا. اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ کیا تم یہ جانتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ایک جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی نہیں ہوگا. جاننے والا ہمیشہ بڑا، نہ جاننے والا چھوٹا، یہ دونوں برابر نہیں. جو زیادہ جان گیا زیادہ بڑا ہوگا. میں بچوں کلاس میں صرف ایگزامپل دیتا ہوں کہ یار مجھے یہ بتاؤ، یہ تم لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو، سارے ماشاءاللہ سمجھدار ہو، ایم ایس سی میں بیٹھے ہوئے ہو اور ماشاءاللہ گرون اپس ہو، ذہن بھی تم لوگوں کا ٹھیک ہے، اور یہ میری بچیاں بیٹھی ہیں یہ بھی ماشاءاللہ ایسے ہی ہیں، ساری ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. مجھے بتائیں آپ میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ میں یہاں کھڑا ہوں، آپ وہاں بیٹھے ہیں، فرق ہے کیا؟ تو وہ کہتے سر آپ ہمارے استاد ہیں. میں کہتی وہ تو ہے ہی ہے، لیکن بچوں سے بات کرو، میں صرف تم سے تھوڑا سا زیادہ جانتا ہوں اس لیے میں یہاں کھڑا ہوں. بولو نا. اور اگر تم وہ جان گئے تو تم یہاں آ جاؤ گے. ٹھیک ہے، میں صرف زیادہ جانتا ہوں، لہذا میری سیلری تم سے زیادہ ہے، میری اس طرح سے انداز تم سے زیادہ بڑا ہو گیا. کیوں؟ میرے پاس چند لائنیں زیادہ آتی ہیں مجھے تم سے. ایسے ہی بول کے نا، اس رات اور کچھ نہیں، اس رات اور کچھ نہیں. باقی ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زیادہ پیسے والے ہوں، زیادہ آپ کے گھروں میں نعمتیں ہوں، لیکن اس لیول پہ آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے پاس کچھ لائنیں زیادہ ہیں جو تمہارے پاس نہیں. کہتے سر یہی بات. پھر میں نے کہا اچھا یہ جو ہمارے پرنسپل ہیں، جو ہمارے بھی اوپر بیٹھے، جو مجھ سے بھی اوپر بیٹھے ہوئے، وہ اصل میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لہٰذا وہ وہاں بیٹھے ہوئے، ان کے پاس زیادہ نالج ہے، وہ اور انداز سے پورے ادارے کو دیکھ رہے ہیں. مجھے ایک کلاس کا پتہ ہے، انہیں ساری کلاسوں کا پتہ ہے. بولو نا. لہٰذا ان کا نالج مجھ سے کسی انداز میں زیادہ ہے، لہٰذا وہ وہاں بیٹھے. اچھا جو اوپر ڈائریکٹر ہیں وہ پورے شہر کے کالجز کو دیکھتے ہیں، وہ ان سے بھی بڑے لیول پہ ہیں. ان کے پاس کیوں ہے؟ ان کا نالج ان سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ صرف کالج، یہ تو صرف کمروں کو جانتے ہیں نا، وہ پورے کالج کو جانتے ہیں کہ یہاں اندر کیا پڑھایا جا رہا ہے، کون پڑھا رہا ہے، کیا پڑھا رہا ہے. تو میں نے اس طرح میں نے کہا بیٹا یہ یاد رکھو، تم جب بھی بڑے بننا چاہو گے ایک ہی طریقہ ہے، علم زیادہ کر لو، نالج زیادہ لے جاؤ، بڑے ہو جاؤ، اور کوئی طریقہ نہیں. تو مبلغ جب تک نالج نہیں لیتا بڑا نہیں ہو سکتا. ایسے ہی بولو، کبھی نہیں ہو سکتا. میں نے اکثر جب ابھی یوم فاروق اعظم ہوا، آپ گئے تھے تو وہاں ظاہر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ گفتگو کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا رول ہے یہ بھی کہ اللہ کا ایک اپنا سسٹم بھی ہے، اللہ کا ایک اپنا نظام ہے جو سلیکشن کرتا ہے لوگوں کی. ہاں جی، اللہ کا ایک اپنا نظام جو چیزوں کی سلیکشن کرتا ہے، لوگوں کی سلیکشن کرتا ہے. جس لیول پہ اللہ کسی بڑے شخص کو بولنے کے لیے بلانا چاہے، پہلے اتنا علم اس کے اندر بھر دے گا، پھر اسے اس وہاں جگہ پہ کھڑا کرے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کے اندر علم کم ہے اور آپ کو کسی اللہ بڑی جگہ پہ کھڑا کر دے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ 1000 رشوت دے لیں، آپ 1000 لوگوں کو جا کے ترلے منتیں کر لیں، اور آپ 1000 بار پاؤں پکڑ لیں کہ مجھے یہاں کھڑا ہونے دیں، یہاں تم بھائی نہیں کھڑا ہو سکتے، تیرے اندر وہ لیول نہیں ہے، تم نہیں کھڑے ہو سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جسے اللہ نے لاک کیا ہوا، وہ جب تک وہ علم تمہارے اندر نہیں آئے گا اللہ تمہیں اس جگہ پہ نہیں کھڑا کرے. تم محنت کرتے جاؤ، وہ علم آئے گا، تمہیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اٹھایا جائے گا، بٹھایا جائے گا اور لا کے تمہیں وہاں کھڑا کر دیا جائے گا. بولو، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ خود لے جائے گا. تو اللہ خود لے جائے گا.
لہٰذا کبھی بھی اس مخمصے میں، اس پریشانی میں نہ پڑنا، اس ذہن میں نہ رہنا کہ میں یہاں تک کیوں نہیں پہنچا ہوا. آپ اس لیے نہیں پہنچے ہوئے کہ آپ کے پاس ویسا ابھی نالج نہیں ہے. جس دن آ گیا بول دو پہنچ جاؤ، اسی دن تم وہاں پہ پہنچ جاؤ، کوئی تمہیں روک نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں. تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ پڑھتے رہتے ہیں، علم لیتے ہیں، سیرت کو پڑھتے ہیں، بار بار مختلف کتابیں پڑھتے ہیں، اپنے حضرت کے دروس کو بڑے دھیان سے اسٹڈی کرتے ہیں. بڑی چیزیں ہیں جن کا آپ پورا دھیان دیتے ہیں، اور آپ کا ایک پورا وقت ہوتا ہے اس کام کے لیے، اور آپ کے پاس وہ ایسے انداز ہوتے ہیں کہ یار نہیں فلاں چیز بھی پڑھنی ہے، فلاں چیز بھی پڑھنی ہے. علماء کو سنتے ہیں، مل کر وہ سبحان اللہ، اللہ والوں کو سنتے ہیں آپ، ان کی باتیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، کوئی نہ کوئی اچھی بات ذہن میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، دہراتے ہیں. میں اپنے وہاں جب گفتگو کر رہا ہوتا ہوں کلاس میں اکثر، تو کئی بار نا میں ڈائس پہ کھڑا ہوتا ہوں، میرا ذہن نہیں ہوتا کہ میں آج کچھ بتاؤں ہی نہیں. مطلب 15-20 منٹ ہوتے ہیں کلاس کے ختم ہونے میں، سنیں ذرا یہ بات، تو میرا ذہن ہوتا ہے یار تھکا ہوا ہوں بھی ہوں، لیکچر بھی دے دیا ہے، ابھی بھی 15 منٹ ہیں تو رہنے دیتا ہوں. تو پھر فوراً ایک خیال آتا ہے یار دیکھو یہ جو آری ہوتی ہے نا، اس کے دندانے جب تک تیز نہ ہو تو وہ دندانے کس جاتے ہیں، تو چلو بولو تمہارے دندانے ذرا تیز ہو جائیں گے. لہذا میں نے کہا بھائی 15 منٹ ہے، کوئی بات سننی ہے مجھے، سر پلیز سنائیں. اور پھر میں مجبور کر کے اپنے آپ کو شروع کر دیتا ہوں. اچھا اتنا پھر وہ تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوتا ہے کہ یار یہ تو بڑا اچھا کیا میں بول گیا، چلو کتنے لوگوں کا بھلا بھی ہو گیا، اور میرا وہ پرانا ایک وہ تصور تھا وہ ریوائز ہو گیا، اور مجھے وہ چیز بھولی ہوئی تھی دوبارہ سے یاد آ گئی، ورنہ میں وہ ڈائس پہ کھڑا تھا وہ بھولی ہوئی تھی، لیکن میں نے بات شروع کر دی وہ یاد آ گئی. تو یوں کرنا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ایک لیول ہے علم کا کہ آپ اپنے آپ کو شارپ کرتے رہتے ہیں، جان بوجھ کے بات کرتے ہیں تاکہ اپنا بھی رویہ ہو، اپنی بھی دہرائی ہو جائے اور سامنے والوں کو بھی کوئی نئی بات مل جائے. تو خیر یہ میں نے عرض کر دیا، اللہ کرے سمجھ آئے کس لیول تک بھی بات ہوتی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ 3 ہو گئی، بولو 3 ہو گئی ہیں، 4 ہو گئی، 3 ہو گئی. چوتھی بات یہ ہے کہ ایک مبلغ کے لیے لازم ہے کہ وہ ان تینوں چیزوں کو جب اڈاپٹ کر لے تو اس کے لیے اس کا بہترین کردار ہونا بڑا ضروری ہے. کیا ہونا بولو؟ کردار، کریکٹر، اعلیٰ کریکٹر پیش کیا جائے، اور اس کی جو کریکٹر کی خوبیاں ہیں وہ تو جس طرح میں کئی بار آپ نے ربیع الاول میں حضور اسلام کا پہلے 40 برس کا واقعہ سنا، پہلے 40 برس کی جو باتیں ہیں وہ کیا ہیں اصل میں؟ بولی وہ کردار، وہ کردار ہے آپ کہ ایسا اعلیٰ کردار ہو کہ جو کئی سالوں تک محیط ہو، اور کئی سالوں تک اس پہ محنت کی گئی ہو، اور کئی سال گزرے ہوں اس کردار کے اوپر، اور پھر جا کے لوگوں تک یہ بات کہی ہو کہ نہیں یار یہ بندہ بالکل درست بات کرتا ہے، صحیح بات کرتا ہے. اور جہاں بھی اس کو ہم نے دیکھا ہے یہ اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے، اور اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے انداز. اور میں سادہ ایک جملہ بول دوں، کچی باتیں نہیں کرتا. بولیے کیا؟ کچی بات نہیں کرتا یار، یہ کچی بات نہیں بھائی، ایسا نہ ہو، یہ نہ ہو جائے کہ کہیں کچی بات کر گیا اور ایسا ہو گیا کہ مطلب اس دن ہمارے تھے محبت والے، انہوں نے ہمیں فون کیا کہ ہم مغرب کے وقت آ رہے ہیں، آپ سے ملاقات کرنی ہے، بڑا ضروری ملنا ہے، بچی کا رشتہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے. تو میں جو ہے وہ یہاں مغرب کے وقت انتظار کر رہا ہوں. اب وہ نہیں آئے، گھنٹہ ڈیڑھ میں انتظار کرتا رہا. خیر تو کل مجھے ملے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ نے کل مجھے وقت دیا تھا کہ میں مغرب کے وقت آؤں گا، تو آپ کیوں نہیں آئے؟ او ہو میں تو بازار چلا گیا تھا. تو میں نے صرف اتنا بولا، میں نے کہا جی آپ نے بہت بری اپنی میرے سامنے مثال بنا دی، اور یہ بہت بری مثال کہ میرے ساتھ آپ نے یہ کیا ہے، آپ عام لوگوں سے کیا کرتے ہوں گے؟ مطلب آپ میرے ساتھ جو آپ کا استاد ہے، شیخ ہے، اس کے ساتھ آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ نے گھنٹہ ڈیڑھ اسے انتظار کرایا، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بازار چلے گئے.
تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ باقی لوگوں کا کیا حشر کریں گے پوری زندگی میں، باقی لوگوں کے ساتھ کتنی آپ زیادتی کرتے ہو. تو یہ جو کچی باتیں ہیں نا، یہ اس کی زندگی سے نکل جاتی ہیں. بولو، بول دو بھائی، یہ نکل جاتی ہیں. ہاں، یہ کچی باتیں نہیں کرنی کبھی زندگی میں. بات کرنی ہے تو صحیح کرنی ہے، درست کرنی ہے. بھائی یہی ہے، اسی پہ رہنا ہے، اسی پہ بات کرو، اسی پہ آؤ جو بات ہو چکی. اسی کریکٹر کہتے ہیں. یہ کوئی آسمانوں سے اتری ہوئی چیز نہیں ہے. بولو، یہ کوئی بہت بڑا راکٹ سائنس نہیں جو سمجھاتے ہوئے مجھے پوری رات لگ جائے. یہی سادہ سی بات ہے کہ جو بات کرو اس بات کو پوری طرح نبھا دو. یہی کریکٹر ہوتا ہے. حضور نے اور کیا کیا تھا؟ بولو، یہی کیا تھا نا بھائی. جو کہتے تھے پورا کر دیتے تھے، جو وعدہ کرتے پورا کر دیتے تھے، اور زبان سے کوئی ایسی بات کرتے ہی نہیں تھے جس بات میں لوگوں کو شک ہوتا تھا. لہذا کچی بات نہیں ہوتی تھی اور لوگ کہتے تھے بھائی اس جیسا انسان ہی کوئی نہیں. تو یہ ایک مبلغ کے لیے بہت بڑی چیز کہ اس نے ہر صورت ایسے رہنا. جب پورا پیرا دیں، اگر کہہ دیا ہے کہ جو ہے وہ میں آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں. اس دن مجھے یہاں بھی بیٹھے ہیں ایک ساتھی ہمارے، آدھے گھنٹے کا انہوں نے کہا تھا مجھے. آدھا گھنٹہ ہی پونا سوا گھنٹہ بن گیا. تو یار یہ کیا ہے بھائی؟ یا تو آدھا گھنٹہ نہ بولو اور یہ کہہ دو کہ حضرت سوا گھنٹہ لگے گا. تو سوا گھنٹہ لگا اور آدھا گھنٹہ بھی بولا تو نہیں. اس سے باز آ جائیں انشاءاللہ. کہیں پہلے سوچ لیں بولنے سے پہلے. اس کا ایک حل ہے، تھوڑا رک جائیں، چند سیکنڈ ویٹ کر لیں. فوراً آنسر نہ کریں آپ، چند سیکنڈ ویٹ کر لیں. اچھا نہیں، اب بات کریں. تو وہ بات کریں. پھر فوراً کریں گے نا تو وہ پہلی بات ہے، وہ ساری بات میں یاد آئے گا میں تو آدھا گھنٹہ کہہ چکیا، وہ تھے لگا باتوں یاد ہے سوا گھنٹہ لگا. لیکن اب آپ نے ادھر بات ہی نہیں کی آگے. کیوں؟ آپ نے تھوڑی دیر سوچا نہیں تھا. رک جائیں، تھوڑی دیر ذرا رک جائیں اور سوچ کے کہہ دیں اتنے ٹائم میں پہنچا. یہ ہے کردار. مل کے کہو سبحان اللہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ کردار. اور لوگ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کا، لوگ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی. بات ان چیزوں کو بہت ویٹیج دیں، لائف بہت ویٹیج دیں. میں اس دن بچوں کو بتا رہا تھا کہ زندگی میں یہ چھوٹے چھوٹے کام، یہ آپ کے لیے بہت بڑی پہچان بنتے. آپ نے کو کیٹو سر نہیں کرنا. آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے میرے سمیت جس نے کیٹو کو جا کے سر کرنا ہے. کہ کرنا ہے ہم نے جی نہیں چلتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کیٹو پہ جا کے جھنڈا گاڑ کے آتے ہیں. نہیں بھائی، ہمارا کام ہی نہیں ہے یہ. ہم نے کیٹو پہ نہیں چڑھنا، ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے کام درست کرنے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے کام درست کرنے، بہترین کرنے. یہ جو بٹن ہے نا، یہ بھی اگر نہیں نا بند ہوا تو اس پہ بھی آپ کو تکلیف شروع ہو جائے. یار یہ بٹن کیوں بند ہے؟ یہ کیوں نہیں صحیح بند ہوا؟ اور جوتے پہ ہلکی سی آپ کے جو ہے وہ مٹی پڑی ہے، آپ اس پہ بھی پریشان ہو جائے. یار کیوں نہیں، جلدی کرو یار، کپڑا لبو یار، جوتے پہ مٹی لگ گئی، پہلے اس کو ٹھیک کرو. آپ نے جو کلر پہنا ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ کیوں نہیں کر رہا؟ پہلے اسے ٹھیک کریں. اندر جائیں، بدلیں، دیکھیں نہیں یار یہ میرا کلر میچ نہیں ہو رہا، یہ صحیح نہیں ہے. یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ چھوٹا نہیں ہے، یہ کیٹو سر کرنے سے بڑا کام ہے، اس سے بھی بڑا. یہ آپ سواری میں بیٹھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، آپ ڈریسنگ کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. دیٹ از یور کریکٹر. یہی تمہارا کردار ہے. یہی چیز تمہاری زندگی میں سب سے بہترین ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہو. میں نے کہا کہ وہ جو کئی بار آپ سے سنایا کہ آرمی میں یہ مشہور ہے نا کہ اگر تم دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اٹھو پہلے اپنا بستر ٹھیک کر لو. اپنے بستر کو ذرا سیدھا کر لو، اپنے بستر کو ٹھیک کر لو، دنیا فتح کر لو. اللہ ہماری اہلیہ کو سلامت رکھے. یقین کریں جتنا بستر وہ سیدھا کرتی ہیں نا، دنیا میں نہیں کوئی دیکھا ایسا شخص جس نے اتنا بستر سیدھا کیا. کوئی بندہ اٹھتا ہے بستر سیدھا، پھر آتا ہے لیٹتا ہے، اٹھ کے ہم ذرا میں واش روم جاتا ہوں پھر بستر سیدھا. او بھائی میں لیٹا ہوا ہوں یار. نہیں آپ اٹھے تھے، میں نے کہا ذرا میں سیدھا کر. یہ جو ہم فتح کرتے جا رہے ہیں نا، یہ پیچھے انہی کی قوت چل رہی ہے. وہ اتنا بستر سیدھا کر دیا. میں نے کہا یار یہ آپ کو تو آرمی میں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ بستر سیدھا کر. ہم اتنا نہیں کر سکتے یار، بتاؤ. تو ایسا نہیں بھائی، کریکٹر بہت بڑی، اور اس طرح کی چیزیں کریکٹر بناتی. یہی چیزیں کریکٹر.
تو اللہ توفیق دے انشاءاللہ. کہو اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بہت خیال رکھیں، بہت خیال رکھیں، اس کے اوپر پورا دھیان دیں، سوچ میں رکھیں کہ یار یہی چیز مجھے پنچ کرے گی. A stitch in time saves 9. ایک وقت پہ اگر آپ نے کوئی سٹچ صحیح لگا دیا تو وہ جو نہیں لگانا تھا تو اس کی وجہ سے 9 دفعہ آپ کو جوتا مرمت کرانا پڑ گیا، تو وہ نہیں کرنا تھا، ایک دفعہ کر لیتے تو وہ اس ٹائم پہ کر لیتے آپ، تو وہ زیادہ بہتر تھا. تو اللہ توفیق دے. 5ویں اور آخری چیز، اس کے بعد اگلی گفتگو اگلے درس میں کریں گے. 5ویں اور آخری چیز یہ ہے کہ اپنی تمام کوشش کا مطمع نظر ایک مبلغ، تمام اپنی کوشش کا مطمع نظر صرف اور صرف مخلوق خدا کو بنائے. کس کو بنائے جی؟ بس یہ اینالائز کرے کہ کتنے لوگوں تک اس کا فائدہ جا رہا ہے، یہ دیکھتا رہے. کیا واقعی لوگوں کو مجھ سے فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا لوگ واقعی مجھ سے کوئی فیکٹ لے رہے ہیں؟ اس کے اوپر پورا دھیان رکھے. اور اگر وہ ایسے ہی کرتا جا رہا ہے تو یہ نہیں، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی ایفرٹ کی فکر نہیں. جیسے دیکھو نا، ہر بڑا ادارہ جب کوئی سال گزرتا ہے تو پھر وہ چیک کرتا ہے کتنے فیل ہو گئے ہیں، کتنے پاس ہو گئے، تو پھر اسی مطابق وہ ڈیسیژن لیتا ہے. ایسے ہی ایک مبلغ کو یہ دیکھنا ہے کہ کتنے % لوگوں تک اس کی نیکی جا رہی، اور وہ واقعی کیا کسی کی ہدایت کا سبب بن رہا ہے. یہ ضروری ہے. اور اگر نہیں بن رہا تو پھر نہ کرے، پھر یہ کام اس کا نہیں ہے، کیونکہ یہ آگے لکھا ہے آسان کام نہیں، یہ آسان کام نہیں. ہر وقت مخلوق کی طرف. میں اکثر وہ بات پہلے بھی سنائی آپ کو، قبلہ عالم پوچھا کرتے تھے ہمیں کہ بتاؤ کوئی مخلوق کے لیے بھی کام شروع کیا؟ تو پھر جو ہے وہ کچھ عرصہ گزرتا پھر پوچھتے ہیں مخلوق کے لیے بھی کچھ شروع کیا؟ پھر شرمندہ سے ہو جاتے، اور پھر کچھ عرصے بعد مہینہ 2 مخلوق کے لیے بھی کچھ شروع کیا. تو یوں آپ نے ہمیں کچھ عرصہ پوچھا بھی ہے، پھر چھوڑ دیا آپ نے. تو مخلوق کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ بڑا ضروری عمل ہوتا ہے کہ آپ کی اس میٹنگ، بیٹھنے اٹھنے، لوگوں کا جو آپ کا آپس میں ملنا بیٹھنا ہے، وہ سب اس لیے ہو کہ آپ اس سے سیکھ کے کہیں جا کے کسی کا بھلا کر دیں گے. اور اگر وہ ایسے ہی جا رہا ہے تو پھر بتائیے اس کا بتائیے نشانہ کیا ہے؟ آپ ایم کس پہ لگا رہے ہیں؟ آپ وہ اتنا نور اکٹھا کر کے جیب میں ڈال کے لگائیں گے کہاں جا کے؟ وہ سرمایہ انویسٹ کہاں ہوگا؟ وہ مال کہاں جا کے لگایا جائے گا جو بھی آپ نے جیب میں ڈالا، کمایا بھی آپ نے؟ اب یہاں سے اتنے علم کے موتی لے رہے ہو نا، بولو نا بھائی کتنا کچھ ملا ہے، وہ کہاں لگایا جا کے؟ یہ دیکھنا نہیں کیا؟ یہ دیکھنا نہیں ہے کیا اس چیز کو اب کہاں انویسٹ کیا جائے جہاں پہ آگے مزید برکتیں اٹھیں، مزید رحم، مزید خوشبوئیں پھیلیں. تو یہ 5 چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں یہ کمال تک پہنچاتی ہیں ایک مبلغ کو. میں کہو سبحان اللہ. ذرا پہلی بول دو، رابطہ اشارہ. یہ سب سے پہلی چیز ہے. دوسری بولو، ڈیڈیکیشن. بالکل ڈیڈیکیٹ، ختم. اور یہ کیا کیا؟ زبردستی کرایا تو کیا کرایا؟ کیا کرایا؟ اس پہ بڑی تکلیف ہے مجھے. مجھے کام زبردستی کرانے پڑ جاتے ہیں. یہ وہ پھر ضروری بھی ہے، اگر نہ کراؤں تو پھر کام ختم ہو جائے. پھر وہ ظاہر ہے پھر وہ ہماری ڈیوٹی بھی تو ہے نا، بولو. وہ ہانکنا بھی تو ہوتا ہے نا، تو وہ ہانکنے والا معاملہ بنتا ہے. تو یار ایسا نہ ہو. جو ہانکنا والا ہے یہ سلسلہ نہیں ہے. ہانکنے وہ جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، انسانوں کو تو اشارہ کرنا ہوتا. پر ایسا نہ ہو. ڈیڈیکیٹ آدمی خود ہی کرتا ہے، خود ہی کرتا ہے، چلتا جاتا ہے. اسے کہتا ہے بس یہ بتا دیں کہ صحیح رستے پہ ہو نا. کہا جی صحیح رستے، بس ٹھیک ہے حضور، اب آپ نہ پریشان ہو، پر میں سیدھے ہی جا رہے ہیں. توڑ تو تھوڑا جا کے بھی نکل جاؤں، کوئی گل نہیں حضرت، کوئی پریشان نہیں بیٹا، میرے سے آگے جاؤ تم، کوئی مسئلہ، لیکن راستہ یہی رکھنا ہے. کہا جی حضور یہی راستہ ہوگا. تو یہ ڈیڈیکیشن. دوسرا تیسرا بتائیے جی. علمی لیول کو ہمیشہ بہتر کریں. ریسرچ، پڑھائی، بہتر مطالعہ، کوئی نہ کوئی کتاب شروع کریے، رکھیں. یہ دیکھیں نا، یہ بھی تو ایک وہی درجہ ہے کہ چلو ہر ہفتے جاتے ہیں کوئی نئی چیز ملتی. یہ بھی وہی ہے. تو اپنے آپ کو بہتر کریں. چوتھا بولو، کردار. اپنا کردار دے. اس کے لیے میں نے کہا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ توجہ کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دھیان دیں.
وقت پہ پہنچنا، وقت پہ آنا، وقت پہ بیٹھنا، گفتگو کے انداز میں ایسا انداز اختیار کرنا کہ نہیں بھائی کچی بات نہیں کرنی، وہ بات کر دی ہے تو پورا اترنا، اور اسی کے اوپر آپ کا ایگزام شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا، ایسا نہ ہو، اس پہ پورا دھیان رکھ۔ 5ویں مرتبہ ہر کام آخر میں بولو اس کا مخلوق، اس کا مطمع نظر مخلوق، اس سے لوگوں کو بہتری آ جائے، لوگوں کو اس سے کچھ فائدہ ہو جائے، کوئی نہ کوئی ایک ہی ہو یار، ہزاروں لاکھوں کی تم چاہت میں بیٹھے ہوئے کر دے کچھ نہیں ہو پہ، اور کوئی ایک ہی صحیح کر دے تو بہت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا قطب عالم والے بناؤ، اس کے بعد ہم کچھ شروع کریں، اور بھائی کسی ایک کو تو صحیح کر لو، تو اسی کے کو اللہ اور برکتیں دیتا ہے۔ تو آگے جو گفتگو کی گئی ہے میں چاہتا ہوں اس کو ہم ابھی نہ چھیڑوں، کیونکہ وہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس قدر منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں کہ مریدوں کو جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی ملے تو بھی مرید وہاں تک نہیں جا سکتا، اور فرمایا مریدوں کے لیے یہاں قدم رکھنے کی بھی جگہ۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا، استغفر اللہ رب، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو آپ کے دل میں دعا ہے اللہ سے مانگے۔ صلی اللہ علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔